نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ وقت کے اندر بات کو مکمل کیا جائے، اور اگر نہ مکمل ہوئی تو بات ادھوری چھوڑ دیں گے لیکن وقت پر چھٹی کر دیں گے انشاءاللہ، اس لیے دھیان سے سنا جائے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ایک چیز ہوتی ہے انسان کا اپنا عمل، اور ایک چیز ہوتی ہے اس عمل کی ناقدری یا اس عمل کی عظمت کا دل میں نہ ہونا۔ اگر انسان کی زندگی بے عمل ہے، عمل نہیں ہے اس کی زندگی میں، تو اتنا زیادہ خطرہ نہیں، لیکن عمل کے باب میں تحقیر ہے، عمل کے جو فضائل ہے وہ فضائل اس کے دل میں نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، تو اندیشہ ہے کہ اس کی یہ بے حرمتی، عمل کے باب میں بے حرمتی خدا نہ کرے اس کو کفر تک پہنچا سکتی۔ ایک بندہ ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن نماز کی عظمت اس کے دل میں ہے، روزے نہیں رکھتا ہے لیکن روزوں کی عظمت اس کے دل میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے۔ حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے، لوگوں کا مال لوٹ لیتا ہے، لیکن اس کو گناہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں گناہ کر رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کام کر رہا ہوں، یہ اس کے دل میں ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی اس کو توبہ کی توفیق ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ وہ بندے کو جس کا حق چھینا ہے اس کو اس پر راضی کر لے کہ اس کو بندے کو معاف کر دے، لیکن اس کو جائز سمجھتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہے اس میں کیا ہے، میرا کسی نے لوٹا میں نے کسی کا لوٹا، یہ سمجھتا ہے۔ نماز روزہ تو نہیں رکھ رہا ہے لیکن ساتھ میں روزے کی تحقیر کر رہا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے مجھے بھوکا مار کر۔ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ میں نماز کی تحقیر کرتا ہے، تو میرے بھائیوں اس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ گناہ کو کرتا ہے لیکن ساتھ میں دل میں گناہ کی عظمت نہیں ہے کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے، بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہو گئی اور پتہ نہیں اس کے اوپر اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا سلوک کر دے۔ اگر یہ دل میں نہیں ہے تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ غیبت کو ویسے تھوڑی اشد من الزنا کہا گیا، بندہ زنا کرتا ہے تو دل میں خیال رہتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا، لیکن غیبت کرنے کے بعد بہت آسان ہے، میں تو اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں، تو بھائی جا کر کہہ دے نا، کہہ سکتا ہے تو یہاں کیوں کہتا ہے؟ اس طرح ہم چھٹکارا پاتے ہیں اور اپنے عمل کو ہلکا کر دیتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، جو حقیقت ہے وہی بتاؤں، تو حقیقت ہے اسی لیے وہ غیبت۔ خیر بتانا یہ ہے میرے بھائیوں کہ عمل جب کر رہے ہیں تو اس عمل کی عظمت کا ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم جامعہ میں آ گئے، جامعہ کا نظام ہے کہ پورے سال مخصوص ترتیب پر مخصوص اعمال کو انجام دیا جاتا ہے۔ جیسے فجر سے پہلے دعا ہوتی ہے، ایک طالب علم کھڑا ہوتا ہے، پورے سال کا یہ نظام ہے، ایک طالب علم کھڑا ہوتا ہے، مخصوص دعائیہ کلمات وہ کہتا ہے، اس کے بعد پھر ہمارے ساتھی کہتے ہیں۔ اسی طرح فجر کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اسماء حسنہ ہوتے ہیں فجر سے پہلے، فجر کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی ہے، ختم خواجگاہ ہوتی ہے، ظہر کے بعد مختلف موسم کے اعتبار سے اوقات بدلتے رہتے ہیں، ہر روز عصر کے بعد عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے، ہفتے میں 2 دن، ایک دن تشکیلی گفتگو ہوتی ہے، ایک دن تربیتی گفتگو ہوتی ہے۔ میرے دوستو یہ ہمارے اعمال ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم صرف رسماً انجام دیتے ہیں، چونکہ مدرسے میں آئے ہیں لہذا مدرسے کے نظام کے تحت رہنا ہے، ورنہ ڈٹائی ہوگی، پٹائی ہوگی، کٹائی ہوگی، پکڑ دھکڑ ہوگی۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ
استاد جب گھوم رہے ہیں تب تو ہم زور سے کلمہ پڑھ دیتے ہیں، طالب علم نے جو دعا کا کلمہ پڑھوا ہے وہ پڑھ دیتے ہیں، جہاں استاد آگے سے گزر گئے پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ذکر کی مجلس ہوتی ہے، ذکر کرنے والے محترم آگے بڑھتے ہیں، ذکر کے کلمات کہلواتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہونے کے باوجود الا ماشاء اللہ کچھ 2-4 افراد پڑھتے ہو تو پڑھتے، کوئی نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو صرف ایک اصولی چیز سمجھا کہ نہیں، مدرسے کے تحت ہے اور مدرسے کا اصول ہے کہ فجر سے پہلے دعا پڑھنی ہے تو پڑھنی پڑ رہی ہے۔ مدرسے کا اصول ہے کہ اسماء حسنہ ایک بچہ کھڑا ہو کر پڑھے گا، سب سنیں گے تو پڑھنا پڑ رہا ہے۔ مدرسے کا اصول ہے فجر کے بعد ذکر کی مجلس میں بیٹھنا ہے تو بیٹھ۔ اس کی فضیلت ہمارے دلوں میں نہیں ہے میرے بھائی، ایک رسمن ہم نے سمجھ لیا۔ اور اس کی کیا دلیل کہ رسمن سمجھ لیا؟ اس کی کیا دلیل؟ اس کی سب سے بڑی دلیل میں بتاؤں، سمجھے، یہاں سے لے کر یہاں تک تقریباً 80 بچے پرانے ہوں گے، یہ تو میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے زیادہ، 80 بچے پرانے ہوں گے، اور ان 80 میں سے 50 سے زائد بچے ایسے ہوں گے جن کو فجر سے پہلے کی دعا یاد ہے۔ ان 50 بچوں میں سے زیادہ نہیں، صرف 30 بچوں کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ یہ چھٹی کے ایام جو آپ نے اپنے گھر میں رہ کر گزارے، کتنے بچوں نے فجر سے پہلے یہ دعا یا کلمات پڑھے؟ یاد ہے؟ سمجھے، یاد ہے۔ کل ہی کچھ بچوں سے ملاقات ہوئی، ان بچوں سے پوچھا دعا یا کلمات ہے؟ کہاں یاد ہے؟ انہوں نے کھڑے ہو کر پڑھا دیا۔ کچھ بچوں نے کہا کہ بس ایک مرتبہ دیکھنے کا موقع مل جائے تو ہم پڑھا دیں۔ معلوم ہوا کہ ان کو یاد ہے کلمات، لیکن آپ ان 30 بچوں کو کھڑا کر کے پوچھو کہ تم نے یہ پورے 2 مہینے جو گھر پر رہ کر گزارے، مدرسے کے نظام سے باہر رہ کر گزارے، کتنی مرتبہ یہ دعا یا کلمات پڑھے؟ بہت سارے بچے کتابوں کے ایسے جن کو اسماء حسنہ یاد ہے، لیکن وہ یہ صرف سمجھتے کہ بس مدرسے کی طرف سے ذمہ داری ہے، اس لیے کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے۔ چنانچہ اب یہ 2 مہینے جب مدرسے کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں تھی، 4 دیواری سے باہر تھے، نظام مدرسہ سے باہر سے، تو ایک مرتبہ بھی اسماء حسنہ پڑھنے کی توفیق نہیں۔ فجر کے بعد یاسین پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں مدرسے نے کہا اس لیے بیٹھنا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ گھر جانے کے بعد ایک بھی مرتبہ ذکر کی نیت سے اللہ اللہ کہنے کی نوبت نہیں آئی۔ ٹھوکر لگ گئے، انا للہ، تب تو نکل گیا اللہ، سمجھے، کچھ بوجھ اٹھانا ہے بسم اللہ، تب تو نکل گیا اللہ۔ لیکن جس طرح یہاں رہ کر ہم ذکر کی نیت سے مجلس میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، اس نیت سے ذکر کے لیے بیٹھنے کی کبھی توفیق الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہو، ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو، اکثریت کی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو صرف مدرسے کا اصول سمجھا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ تو مشق گاہ ہے، تربیت گاہ ہے، تربیت کی جگہ ہے تو تربیت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں دعائیہ کلمات پڑھوں گا، ایک بچہ کھڑے ہو کر کے دعائیہ کلمات پڑھائے گا، میں پڑھ لوں گا تو اس سے مدرسے کا کوئی فائدہ ہونا؟ مدرسے کا کیا فائدہ؟ اگر مان لیجئے کہ بچے نے کھڑے ہو کر دعا پڑھا دی تو مدرسے کا کیا فائدہ ہے اس سے؟ نہ تو مدرسے کا چندہ اس سے بڑھنے والا ہے، نہ ہی اس کی بنیاد پر مدرسے کا کوئی نام روشن ہو جانے والا ہے، سمجھے، نہ اس کی تعمیرات بڑھ جانے، کچھ بھی نہیں ہے اس کی۔ تربیت ہے میرے بھائی۔ اور یہ کیوں کہ ہم نے اس کو صرف رسمی سمجھا؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ ان اعمال کے فضائل ہمارے دلوں میں نہیں، اس کی فضیلتیں ہم کو معلوم نہیں۔ یقین مانیے کہ یہ جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، خدائے پاک کی قسم، حدیث صحیح احادیث میں اس کی ایسی ایسی فضیلتیں بیان کی ہے کہ جب پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ایک دن بھی یہ عمل ہمارا ناغا نہ ہو۔ صحیح فجر سے پہلے کی دعاؤں کو لے لیجیے، ایک ایک دعا صحیح احادیث سے ثابت، اور ایسی ایسی فضیلت بھری دعائیں ہیں میرے بھائیوں، ایسی فضیلت بھری دعائیں ہیں کہ ان کی فضیلتوں کو خالی شمار کروانے جائیں نا، ہر دعا کی فضیلت کو شمار کروانے جائیں تو وقت کا دامن تنگ ہو جائے۔ میں اس پوری فجر کی دعاؤں کے جو کلمات ہیں اس میں دو کلمات پر میں بات کرتا ہوں۔
ایک کلمہ ہم پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ ترمیم کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں چونکہ حدیث میں الفاظ یہ سمجھے. حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں ایک تو مشہور دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ الی آخرہ، اس کی اپنی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جاتی، واجب ہو جاتی. وہیں ایک دوسری دعا بھی اسی باب کے تحت دوسری دعا ہے، دوسرے مستقل باب میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جب بندہ اذان کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی فجر کی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد ہی دعا پڑھائی جاتی ہے اور اس دعا میں یہ کلمات بھی آتے ہیں. دیکھو اگر اہتمام سے ہم خالی اتنا بھی اہتمام سے پڑھ لیں تو ہمارے صغائر معاف ہو جائیں گے، اور کبائر کا تو الحمدللہ موقع آتا ہی نہیں. مسلمان کی شان ہی نہیں کہ کبیرے کا ارتکاب کرے، اور اگر ارتکاب ہو بھی جاوے بشر ہونے کے ناطے تو ایک مسلمان کی یہ شان نہیں کہ اس پر وہ اڑا رہے، فوراً اس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کر لیتا ہے. چلو ایک مرتبہ رات کو دیر سے سفر سے آنا ہوا، کسی جگہ گیا تھا تو بائک یہیں رکھی تھی، یہاں رکھ کر کے گیا تھا. یہاں سے پھر بائک لے کر اندر آیا تو دل میں ایک خیال آیا کہ لاؤ مسجد میں چلا جاتا. یہاں رک کر کے مسجد میں آیا تو یہ کونے میں دیکھا کہ ایک بچہ ہے، نام نہیں لے رہا ہوں، بہت رو رہا ہے، سدے میں پڑا ہے، رو رہا ہے. میرے خیال میں 2 سوا 2 بج رہے تھے، سمجھے اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا کون بچہ ہے. میں نے لائٹ چالو کی اور اس کے بعد ہاتھ مار کر دیکھا تو اس نے سر اوپر اٹھایا. میں نے سمجھ لیا کہ بچہ فلاں. بعد میں نے اس سے ملاقات کی، میں نے کہا بیٹا رات کو 2-2:30 بجے تو سونے کا وقت ہے. تو اس نے کہا کہ استاد رات میں ایک گناہ ہو گیا مجھ سے. تذکرہ نہیں کرنا ہے گناہ کیا ہوا اور کس کا ہے، وہ کچھ نہیں بتانا، ایک مومن کی شان بتانی. گناہ ہو گیا، پھر افسوس ہوا کہ اللہ میں نے کیا کر دیا، اس لیے میں رو رہا تھا، مجھے بہت ڈر لگا اللہ تعالیٰ سے. تو یہ مومن کی شان نہیں کہ کبیرہ اس کے پاس باقی رہے، یہ مومن کی شان. اور صغیرہ گناہ ایسے چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے معاف ہو جاتے. بتائیے ہم نے یہ دعا پڑھ لی، چاہے ہم کو معلوم نہیں کہ اس سے میرے یہ فضیلت حاصل ہے، لیکن اللہ رب العزت تو دے دیتے. ایک دعا ان فجر کی دعا میں ایک کلمہ پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پڑھتے ہیں سمجھے. مسلم شریف میں کتاب الدعا کے اندر، کتاب الذکر کے اندر امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ نقل کیا، امام مسلم علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لایا، کہا یا رسول اللہ بچھو نے کاٹ لیا، بہت درد ہو رہا ہے. اور مسلم شریف پر حضرات علماء کرام بیٹھے، آپ پوچھ سکتے ہیں، اس پر صحیح کا اطلاق ہوتا ہے، اس میں صحیح احادیث. میں نے جو حدیث آپ کو بیان فرمائی امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس پر حسن صحیح کا حکم لگایا ہے. سمجھ وہ صحابی نے آ کر کہا بچھو نے کاٹ لیا، بہت درد ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھائی ایسا لگتا ہے تو نے صبح میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھا نہیں تھا. اگر تو یہ پڑھ لیتا تو یہ بچھو کا ڈنک تجھے کوئی نقصان نہ پہنچاتا. یہ دعا ہمارے یہاں فجر میں پڑھائی جاتی ہے، یہ کلمات بھی آتے ہیں فجر کی دعا میں، لیکن ہمیں ویسے ہم گزر جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، چونکہ فضیلت کا علم نہیں. اور پڑھتے ہیں تو جب استاد محترم گزرتے ہیں، کبھی حضرت حافظ سلیمان صاحب دامت برکاتہم گزرتے ہیں، دوسرے حضرات اساتذہ کرام گزرتے ہیں، وہ توجہ دلاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں. فجر کے بعد ذکر، حالانکہ بہت فضیلت کی دعا ہے، اس کی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. اب اتنا سا بندہ پڑھ لے گا، پورے دن اللہ رب العزت اس کو شرور و فتن سے محفوظ کر دے گا. اسی مسجد میں بیٹھ کر حضرت الاستاد حضرت مولانا احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قسم کھا کر یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی نے صبح کے وقت میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ لیا، سانپ پر اس کا پاؤں پڑ جائے گا لیکن وہ سانپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور تاریخ کی کتابوں میں مشہور واقعہ ہے، وہ خالد بن ولید رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک بادشاہ ان کے پاس آیا تھا صلح کے شرائط طے کرنے، تو
جب صلح کے شرائط منظور ہو گئے، صلح ہو گئی، تو بادشاہ نے اپنے انگوٹھی کھولی یا وہ ڈبیا ہاتھ میں تھی وہ کھولی اور پورا جھاڑنے لگا. تو کہا یہ کیا چیز، کیا جھاڑ؟ کہا یہ زہر حلال ہے. میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر صلح کے شرائط منظور نہیں ہوئے تو یہ زہر کھا کر کے مر جاؤں گا، اپنے قوم کے پاس ہارے ہوئے منہ کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا، میں اپنی قوم کو ہلاک ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. کہا اچھا تم اس زہر کو اتنا مؤثر سمجھ؟ کہا اتنا مؤثر ہے، اتنا خطرناک ہے کہ انسان کھانے کے بعد کچھ لمحوں کے اندر اس کی تمام آنتیں ختم کر دی گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھا اور وہ زہر کھا لیا. اس کے بعد کئی جنگیں لڑی. معلوم ہوا کہ بڑے فضائل والے اعمال، لیکن ان اعمال کی فضیلتیں ہمارے دلوں میں نہیں ہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں اور رسم سمجھ کر کے کرتے ہیں. اگر یہ فضیلتیں معلوم ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ چاہے مدرسے کی چہار دیواری کے اندر ہو، چاہے استاد ہمارے پاس سے گزر رہا ہو کہ نہ گزر رہا ہو، یا مدرسے کے چہار دیواری سے باہر جانے کے بعد، یہاں تو صرف تربیت مقصود ہے، عادت ڈالنا مقصود. لیکن یہ عادت کب پڑے گی؟ جب کہ ہم اس کی فضیلتوں کو جانتے ہوں، ہم یہ سمجھیں کہ اس کی فضیلتیں بھلے معلوم ہو کہ نہ ہو لیکن اس کی فضیلتیں سمجھ. ذکر کی مجلس ہوتی ہے، الامان والحفظ کیا کہنے، وہ عالم ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کوئی مہمان آئے گا اور دیکھے گا تو کیا ہوگا. پیچھے کے بچے تو پیچھے، وہ تو چھوٹے ہیں، معصوم بچے، ان کے تو ابھی سمجھے کچھ بھی فرض نہیں ہوا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھے کہ میرا بس چلے تو ان بچوں کو میں فجر میں نہ اٹھاؤں. ایسے بچے جن پر نماز بھی فرض نہیں، 11 سال کے، 12 سال کے، 13 سال کے بچے. لیکن یہ پہلی دوسری صف کے اندر طلبہ سوتے ہیں اور مستقل سو جاتے ہیں. ایک تو ہے کہ بیٹھے بیٹھے جھوکا لگا، مستقل سو جاتے ہیں. اور حال یہ ہے بھائی کہ یہ کوئی غیر اختیاری نیند نہیں ہوتی، غیر اختیاری نیند نہیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ غیر اختیاری نیند نہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت مولانا مشتاق صاحب دامت برکاتہم یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ کسی ایک کو چھوٹی سی چپٹ لگاتے ہیں، اس کونے میں بچے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ وہی بچے رات میں جب سو رہے ہیں، ان کو آپ کتنا ہی جن جوڑو لیکن ان کی آنکھ نہیں کھلتی، اس لیے کہ وہ غیر اختیاری ہے. سمجھے، یہاں اپنے اختیار سے سو جاتے ہیں. ذرا سا اتنی آواز ہوتی بچے سب کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر غیر اختیاری ہے تو جو رات کا عالم وہ یہاں پر بھی ہونا چاہیے، لیکن نہیں. حالانکہ ذکر کی مجلس کے باب میں مسلم شریف میں امام مسلم نور اللہ مرقدہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی، اور آخری روایت سنا کر بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. امام مسلم علیہ الرحمہ نے روایت بیان فرمائی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں ایک جماعت ہے فرشتوں کی جن کا نام ہے سیارتن دروبن. سیارتن بہت زیادہ سیر کرنے والے، چونکہ یہ فرشتے سیارتن فضولن، فا ضاد لام، اس کے مختلف ضبط لکھے ہیں. اس میں ایک ضبط یہ لکھا ہے فا کا ضمہ ضاد کا ضمہ. سیارتن فضولن، بہت زیادہ سیر کرنے والے اور فاضل زائد. اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو تو کام سپرد کر رکھے ہیں اور کچھ فرشتے ایسے جن کو عبادت کا مکلف کر رکھا ہے. کچھ فرشتوں کی جماعت سجدے کے لیے متعین، کچھ رکوع کے لیے، کچھ قیام کے لیے. لیکن یہ فرشتوں کی ایسی جماعت ہے جو روئے زمین پر گھومتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے. سیار سیر سے ماخوذ، چلنے والے، وہ چلتے رہتے. اور فاضل یعنی ان کے ذمے کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی خاص عبادت ان کو متعین کی ہو یا کوئی خاص کام متعین کیا، ایسا نہیں. ان کا کام ہے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کہاں ذکر کر رہے ہیں، اور جب کہیں ذکر کی مجلس کو پاتے ہیں کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، تو وہ فرشتے وہاں گھس جاتے ہیں اور پھر آواز لگاتے اپنے ساتھیوں کو کہ یہاں تمہارا مطلوب ہے، آ جاؤ یہاں تمہارا مطلوب. تو اتنی کثرت ہو جاتی ان فرشتوں کی کہ اس کی وجہ سے ذکر کرنے والوں کو یہ فرشتے ڈانپ لیتے اور جگہ نہیں ملتی تو ایک دوسرے کے اوپر، یہاں تک کہ آسمان تک. یہ مسلم شریف کی روایت سنا رہا ہوں، اگر کوئی چاہے تو میں حوالہ دے سکتا ہوں، کوئی آئے تو میں دکھا سکتا ہوں اس کو کھول کر. آسمان تک کو ڈھانپ لیتے ہیں. اس کے بعد جب
ذکر کی مجلس ختم ہوتی ہے تو ذاکرین جب منتشر ہوتے ہیں، چائے پینے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ فرشتے اللہ کے حضور پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم۔ وہ کہتے کہ یا اللہ آپ کے بندوں کے پاس سر، اچھا کیا کر رہے تھے؟ کہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی تسبیح، آپ کی پاکی بیان کر رہے تھے، آپ کی تقدیس بیان کر رہے تھے، آپ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ کہا اچھا، کہا اور؟ کہ وہ آپ سے مانگ رہے تھے۔ اچھا مجھ سے مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے کیا مانگ رہے تھے؟ کہا آپ سے جنت کو مانگ رہے تھے۔ اچھا انہوں نے میری جنت دیکھی؟ نہیں جنت تو نہیں دیکھی انہوں نے، لیکن مانگ رہے تھے آپ سے۔ کہا دیکھ لیتے تو؟ کہا دیکھ لیتے تو حدیث پاک میں اس کے بعد فرشتوں کے جو الفاظ ہیں وہ نقل نہیں کیے، شراح نے دیگر طویل حدیثوں سے بیان کیے، امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل نہیں کیا کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو جنت کی اور رغبت کرنے لگتے، آپ کی رضا کے اور طالب ہو جاتے اور ذکر میں اور بڑھ جاتے۔ اس کے بعد کا اور کیا کر رہے تھے؟ کہ وہ پناہ مانگ رہے تھے۔ کس سے پناہ مانگ؟ کہ جہنم سے پناہ مانگ۔ کہ انہوں نے جہنم دیکھی؟ کہ نہیں جہنم دیکھی تو نہیں، لیکن پناہ مانگتے کہ دیکھ لیتے تو پھر روایت کے اندر دیگر طرق میں الفاظ ہے کہ وہ اور زیادہ جہنم سے پناہ مانگتے، جہنم سے فرار اختیار کرتے اور آپ کی ناراضگی والا اعمال سے اور بچ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ تم گواہ رہو کہ میرے بندوں نے جو چیز مانگی میں نے ان کو وہ دے دی، اور جس چیز سے پناہ چاہی میں نے ان کو اس سے پناہ دے دی۔ سمجھے؟ آگے کا ایک ٹکڑا اور بتاتا چلتا ہے۔ پھر فرشتے کہتے یا اللہ اس میں ایک گنہگار بندہ بھی تھا، اور وہ گنہگار بندے کا اصل مقصد ذکر نہیں تھا، وہ تو وہاں سے گزر رہا تھا اور بس وہ ذکر کی مجلس تھی تو اس میں بیٹھ گیا خالی، اس نے تو ذکر بھی پورا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، اس سے ذکر تو کرنا ہی، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت اور محروم القسمت نہیں رہتا ہے، ہم نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ آپ بتائیے میرے بھائیو کتنی بڑی فضیلت کی چیز، اور مشکل سے 5 منٹ سے 7 منٹ ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین تو بہت لمبا ذکر کرواتے ہیں، آدھے گھنٹے کا ذکر ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ جیسا کہ گزشتہ کچھ تبلیغی احباب آئے تھے، اس میں ایک مولانا یہاں تشریف لائے تھے، شاید گڑھا کے تھے میرے خیال میں، معلوم نہیں کہاں کے تھے، جنہوں نے فجر بعد بات کی تھی، اور اس میں فجر سے پہلے فجر بعد ذکر بھی کروایا تھا، اس میں ایک ہی تسبیح کا ذکر کروایا تھا، اور فجر بعد تھوڑی دیر بات کی تھی، اس میں کہا کہ آپ کا جو مشغلہ ہے اس مشغلے کے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ایک تسبیح کا ذکر آپ کے لیے کافی ہے۔ تو ہمارے یہاں بہت مختصر وقت کا ذکر ہوتا ہے، کابرین نے جو ذکر کیا اور جو ترتیب بتائی وہ تو بہت لمبی ہے، ہم اتنی دیر بھی بیدار نہیں رہ سکتے میرے بھائی۔ اس لیے ان اعمال کی فضیلت کو سمجھیں، ہم یہ سمجھیں کہ بھلے معلوم ہو کہ نہ ہو، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ یہ عمل بڑی فضیلت والے اعمال ہیں۔ جتنے بھی اعمال کروائے جاتے ہیں، ختم خواجگاہ ہو کہ فضائل اعمال کی تعلیم، جتنے بھی اعمال کروائے جاتے ہیں بڑی فضیلتوں کے حامل ہے یہ عمل۔ اس کو فضیلت کو سمجھ کر، یہ سمجھ کر کہ میرا فائدہ ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہمارا اپنا نفع ہے، اس کو اپنی عادت بنائیں، اور عادت بننے کی دلیل یہ ہوگی کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی جب تک یہ عمل نہیں ہوگا چین نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان اعمال کی فضیلتوں کو سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا عادی بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ظہر کے بعد یہیں بیٹھنا ہے، یہ فرما رہے ہیں مولانا۔ دعا فرمائیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔